ہمت کا کام تو یہ ہے کہ ادھر پلٹا کھاؤ, ادھر توبہ کرو اور سب پرانی زندگی کو ایک دم سے ختم کر دو. اور ایسے لوگ ہمت والے بھی الحمدللہ معاشرے میں بہت ہیں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی, جو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث گزرے عبداللہ ابن مبارک, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ان کے دوستوں میں سے تھے فضیل ابن عیاض. یہ تھے عابد الحرمین کہا جاتا تھا ان کو. حرم میں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے, ہر وقت عبادت. لوگ ان سے جا کے دعائیں کرواتے. اس زمانے کے بزرگ کیسے ہوں گے, تابعین تبع تابعین کا دور, آپ اندازہ لگاؤ کیسے لوگ ہوں گے اس زمانے کے. بہت اللہ والے بزرگ تھے, بہت اللہ والے. یہ بنے کیسے بزرگ؟ یہ ڈاکو تھے, شرابی تھے, لڑکیوں کے ناچ دیکھتے تھے باندیوں کے. ان ایکٹیویٹیز میں ان کا وقت گزر رہا تھا. شراب بھی, عورت بھی, اور موسیقی بھی. اب مختلف روایات میں مختلف واقعات ملتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ باجے سے آواز آنا شروع ہوئی, بعض روایات میں سے کہ آسمان سے غیبی آواز آئی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں زنا کرنے کے ارادے سے یا کسی اور ارادے سے نکلے ہیں, تو جب دیوار پہ چڑھے ہیں نا, دیوار پھلانگنے کے لیے, تو آواز آئی غیب سے, یا انہوں نے باجا بجانا شروع کیا اپنا موسیقی کا. تو اس موسیقی کے جو ہوتے ہیں نا, یہ آج کل نوجوان نہیں ہوتے, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹنگ ٹنگ بجا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, تو گٹار, ہاں گٹار بجا رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے اس سے یاد ہے جنید جمشید کا گٹار, ایک میرا بیان ہے اس موضوع پر. تو وہ بجانا شروع کیا تو اندر سے آواز کیا آئی ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورہ حدید کی آیات ہیں. کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں, اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے لیے دل نرم پڑ جائیں؟ کب تک عیاشی میں رہو گے؟ اللہ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں کہ کب تک گناہوں میں پڑے رہو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے. اور آگے دھمکی دی کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی اور انہی گناہوں میں مست رہے تو تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل سخت کر دیے میں نے. انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کیسے مست ہو گئے یہود و نصارہ. وہ صرف زنا نہیں کرتے, زنا کی ان بدترین شکلیں ان کے معاشرے میں رائج ہیں, بدترین شکلیں. ہمارے یہاں کا ایک نوجوان عیاشی کرنے جو جاتا ہے نا, وہ بھی تنگ آ جاتا ہے ان سے. میرے پاس تو ہر قسم کے لوگوں کی کالز آتی ہیں. کہتے ہم, ایک صاحب نے کہا کہ میں ادھر آیا تھا سویڈن عیاشی کرنے, مگر یہ ایسے درندے بن چکے ہیں عیاشی میں کہ مجھے اس عیاشی سے نفرت ہو گئی ہے. اتنی درندگی میں آگے بڑھ گئے. تو اللہ اہل ایمان سے ان آیات میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل میں نے سخت کر دیا. اب ان میں مذہب نہیں گھستا, ہر چیز پہ تحقیق کریں گے, مگر جہاں اللہ کی بات آئے گی, دین کی بات آئے گی, سننے کو تیار نہیں. تو آیت بڑی عجیب ہے. الم یعنی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ یہ ایک دم چیخ پڑے. انہوں نے فوراً اندازہ ہو گیا یہ تنبیہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. فوراً وہ باجا پھینکا اپنا اور کہا قد آنا یا ربی, قد آنا یا ربی, ہے میرے رب, آ گیا وقت, بس آ گیا. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی لے آتا ہے. بھئی اللہ تو بادشاہ ہے نا, جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس کو تو لازمی ہدایت دوں گا, جو نہیں آنا چاہتے ان کو ہدایت نہیں دوں گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہوتا آنے کا, مگر میں ان کو اپنی رحمت سے گھسیٹ لیتا ہوں. تو یہ انہی لوگوں میں سے تھے. یجتبی الیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ میں چاہوں یا نہ چاہوں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زبردستی لے آ مجھے, جیسے عمر ابن خطاب کو لے آیا. حضرت عمر جو ہدایت ملی ہے وہ تو نبی نے دعا مانگی تھی نا, نبی دعا مانگی اللہ
ابو جہل کو یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے. تو ان کو ہدایت مل گئی حضرت عمر کو, تو یہ نبی کی دعا کی برکت سے ملی نا ہدایت. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ باجا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, زنا کے ارادے سے نکلے ہیں, شراب پیتے ہیں. غیب سے آواز آئی, کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ابھی تک ساری زندگی اسی میں گزارو گے؟ حالانکہ وہ جوانی کی ابتدا میں تھے, بڑھاپا نہیں تھا ابھی ان کا, ابتدائی جوانی تھی. لیکن غیرت مند تھے نا, جیسے ہی آواز آئی ہے وہ باجا اپنا پھینک دیا. آج ہوتا نا کوئی, اس کو 100 دفعہ بھی آوازیں آتی رہیں, وہ کچھ بھی کر لے گا مگر گناہ سے توبہ نہیں کرے گا, توبہ نہیں کرے گا. یہ ہمارے دل ہیں جو سخت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے فوراً اپنا باجا پھینکا, فرمایا قد آنا یا ربی, اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے. دیکھو ایمان بڑی نعمت ہے, ایمان کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے. قرآن پر یقین تو تھا نا کہ اللہ کا کلام ہے, اور بچپن میں پڑھا ہوا بھی تھا. ورنہ آج نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے, قرآن کی آیت سنتے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ چلتا یہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی تعویذ ہے یا کیا ہے. اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں. تو کچھ پڑھ لیا کرو, کسی نہ کسی دن کام انشاءاللہ آ جائے گا. تو آواز آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ آ گیا ہے وقت بس. تو یہ وہ تھے جو فوراً ہیٹر سے نکل کے مائنس کے ٹیمپریچر میں آ گئے اور کود پڑے, بس دیکھی جائے گی. تو یہ کود پڑے, بالکل زندگی انہوں نے یو ٹرن لے لیا, بالکل سب چھوڑ چھاڑ دیا. اور جو لوگ تگڑی توبہ کرتے ہیں نا, تگڑی, ایک تو لنگڑی لولی توبہ ہوتی ہے جیسے ہماری توبہ ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. پہلے ادھر بد نظری کی, کوئی خاتون جا رہی ہے, اس کو دیکھا استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر دوبارہ دیکھی, دوبارہ دیکھا, توبہ 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 یار اب نہیں دیکھوں گا, پھر دوبارہ دیکھی, توبہ توبہ, بس یہ چل رہا ہے توبہ. یہ بھی وہ لوگ جو ذرا نیک ہیں. ورنہ عام پبلک کی حالت یار بھی دیکھ لو, جب نظر کمزور ہو جائے گی, دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, بڈھے ہو جائیں گے, جب بادام کھانے کے لیے دانت ہی نہیں رہیں گے تو بادام سے توبہ کر لیں گے, ہے بھائی. جب بادام کھانے کے لیے, منہ میں چبانے کے لیے منہ میں دانت رہے گا ہی نہیں, اس وقت توبہ کر لیں گے. عام پبلک کا تو یہ حساب کتاب ہے. جو بہت نیک ہیں وہ توبہ توبہ. وہ میں بتاتا ہوں نا ایک واقعہ. کچھ لوگ حج کر کے آئے, پہلے بڑے بدماش تھے, تو جب حج کر کے آئے تو ان کو خیال ہوا کہ یار اب تھوڑے دن تک تو کم از کم تمیز سے رہنا چاہیے نا. تو واپسی پہ بس میں آ رہے تھے, ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے, بس میں آ رہے تھے. تو ان کے جو امیر تھا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, جیسے ہی کسی کو کوئی عورت نظر آئے, لڑکی نظر آئے, تو استغفار پڑھنا. کیا پڑھنا؟ استغفار. جس کو بھی نظر آئے وہ استغفار پڑھ لے بس. تو ایک طرف سے آواز آئی استغفر اللہ, تو باقی سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. ایک آواز آئی نا استغفر اللہ, باقی انہوں نے سب کہاں ہے بھائی کہاں.